آپ کے اعمال اس قابل ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ جی ہاں، لوگ اپنے مسائل کے لیے اللہ کو نہیں تلاش کرتے، اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو تلاش نہیں کرتے، اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اللہ والا مل جائے جو یہ میرا مسئلہ حل کرا دے اللہ سے کہہ کر۔ حالانکہ جو خود اللہ کو تلاش نہ کرے اپنے مسئلے کے لیے، وہ اللہ والوں کے ذریعے مسائل کیسے حل کرا لے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو حالات لاتے ہیں وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لاتے ہیں، نہ کہ یہ کسی پر کوئی حال آئے وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو جائے اس حال سے نکلنے کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہ رہے تھے۔ اگلا جمعہ ہو گیا، دھوپ نہ نکلی، بارش ہی بارش۔ اگلے جمعہ میں پھر صحابی آئے، دروازے پر آ کر آواز دی، عرض کیا گیا رسول اللہ بارش بند کرا دیجئے، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، پانی بھر گیا ہے، راستے بند ہو گئے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی تو صحابہ کہہ رہے ہم دھوپ میں چل رہے تھے۔ یعنی ایسا آسان تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آوے تو فوراً اس مسئلے کو مسیح کی طرف ایسے لے کے جاؤ جیسے تم عدالتوں میں اور اہل منصب اور ایسے لوگ جو عہدیدار ہوں وہ تم سے وعدہ کر لیں کہ آ جاؤ میں تمہارا کام کر دوں گا۔ جتنی امید سے آدمی قدم اٹھاتا ہے کسی کے وعدے پر، حالانکہ یہ تو محتاجوں کے وعدے ہیں، حالانکہ یہ تو محتاجوں کے وعدے ہیں جن پہ مسلمان قدم اٹھا لیتا ہے۔ یہ وعدے تو ان کے ہیں، محتاجوں کے وعدے ہیں جن پہ مسلمان قدم اٹھا لیتا ہے۔ یہ تو وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں۔ حکام تو وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں، حکام وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں، اللہ والے وہ محتاج ہیں جن سے اللہ راضی ہیں۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، حکام وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں، ہم مسائل کو لے کر ان کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ جن کا معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا ہو وہ کبھی بات کی امید نہ کریں کہ اللہ کے دشمنوں کے ذریعے ان کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ جن کا معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ براہ راست اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ جب حالات آتے ہیں تو پھر اللہ کے دشمنوں سے جا کر اپنے حالات کی شکایت کرتے ہیں۔ لو جی، اللہ سے بھی لڑ رہے ہیں اور امید کن سے ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے امید۔ سوچو تو صحیح، کن حالات سے امت گزر رہی۔ پھر بھی اللہ کے غیر سے امید ہے، ادھر اللہ سے لڑائی ہو رہی ہے اور ادھر اللہ سے لڑنے والوں سے اپنے مسائل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ مسلمان اعدائے اسلام سے اپنے مسائل کے حل کی امید کیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عادی بنایا صحابہ کو، وہ مسائل کو لے کر مسیح ایسے آتے تھے یقین کے ساتھ کہ مسئلے کا حل یہ صرف یہاں ہے۔ ابو باہلی قرض سے پریشان، مسجد میں آ کر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ابو ماما اس وقت مسجد میں کیوں؟ اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز کا وقت نہیں ہے تو کیوں آئے مسجد میں، یہ تو اس زمانے میں پیدا ہوئی یہ بات کہ بھائی مسجد میں جاؤ تو نماز کے لیے جاؤ، حالانکہ نماز کے لیے تو مسجد میں منافق بھی آ جایا کرتا تھا۔ مسجد میں نماز کے لیے آنا کوئی کمال کی بات نہیں۔ مسجد میں اس وقت کیوں ہو، اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں مسجد میں کون سی حاجت لے کر آئی۔ آدمی اپنے گھر میں
اپنا گھر سمجھ کر آتا ہے اگرچہ کوئی حاجت نہ ہو. ہاں جی اپنے گھر میں جی ہاں سکون کی جگہ ہے. کیا ہے اپنا گھر سکون کی جگہ ہے. آدمی اپنے گھر آتا ہے, آدمی اپنے گھر آتا ہے سکون کے لیے. عمر بھائی نے عرض کیا کہ قرض اتنا ہے کہ میں اس کے ادا کرنے سے عاجز ہوں. اب اے ابو ماما کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو آسانی سے ادا ہو جائے. اتنا قرضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں دعا کی تعلیم دی کہ دیکھو یہ دعا یاد کر لو, یہ دعا ادھر دیکھو نا میری طرف, یہ دعا یاد کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اس شخص کو, دعا اس کو سکھلائی جو حاجت کو لے کر مسجد میں آیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دعا کے اس دعا کی قبولیت کا, اس دعا کے سیکھنے کا اور اس دعا پر قرض کی ادائیگی کا حقدار صرف وہ ہوا جو حاجت کو لے کر مسجد میں آیا. یہ نہیں کہ مسجد سے باہر دعا لکھ کر تقسیم کرا دی جاتی کہ بھائی یہ دعا پڑھ لو. اس دعا کا حقدار, اس کا مستحق اور اس کا اہل وہ بنا جو قرض کی تنگی کو لے کر مسجد آیا. ادھر آگ لگی مدینے میں, دور نہ حضرت نہ آپ کا دور نہ ابو بکر کا دور بلکہ دور فاروقی میں پہاڑ سے آگ نکلی جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مسجد گئے, آگ لگ گئی. نہ پانی والوں کے پاس گئے نہ کیمیکل والوں کے پاس گئے کہ آگ کو بجھانے کا انتظام کیا جائے. سیدھے مسجد آئے اور مسجد میں آ کر دیکھا کہ سن 9 ہجری کے مسلمان ذمہ داری وہ نماز پڑھ رہے. فرمایا تمیم جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہاں داخل کر کے آؤ. یہ نہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا کام ہے اور یہ تو ایک نئی آفت آئی ہے اور یہ تو بہت بڑی آگ ہے, اس کو تو کوئی ہجرت سے پہلے کا مسلمان ہی سمیٹ سکتا ہے. نہیں, یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی بھی زمانے کا مسلمان ہو چاہے جیسے پہلے کا یا بعد کا, یا ایسے مسلمان جو اسلام میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ان کے ذریعے بھی اللہ رب العزت نے تابعی کی دعا پر صحابی کے ہوتے ہوئے اور صحابی کی دعا پر نبی کے ہوتے ہوئے ظاہر کے خلاف کر کے دکھلایا. یہ بتلانے کے لیے کہ کسی کی ذات کے ساتھ ناممکن کا ممکن ہونا لازم نہیں, بلکہ کسی ناممکن کام کا ممکن ہونا عمل کے ساتھ ہے. یہ میں تعارف کرنا چاہتا ہوں, ذات کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ. حضرت داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کے مسلمان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پرانا قدیم صحابی نہ پکڑا اس کام کے لیے, بلکہ ان سے کہا تمیم جاؤ یہ آگ نکلی ہے اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. فرماتے ہیں ذمہ داری نے عرض کیا یہ تو ایک چنگاری ہے, اس چنگاری کو پہاڑ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں, مگر یہ کام میں نہیں کروں گا, کسی اور سے کرا لیجیے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام کروں میں کہ لوگ کل کو یہ کہیں کہ تمیم نے یہ کیا ہے, خامخواہ میری شہرت ہوگی اور لوگ مجھے بزرگ سمجھنے لگیں گے. میں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. یہ کام تو کوئی معمولی کام ہے, کوئی زیادہ اہم کام نہیں ہے, ایک چنگاری ہی تو ہے, یہ اسے پہاڑ میں داخل کرنا کیا مشکل کام ہے, کسی اور سے کرا لیجیے. میں نہیں کرتا, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی بھی کر دے گا. حالانکہ پورے مدینے کو آگ نے گھیر لیا تھا.
حضرت فرمایا کہ نہیں میرا حکم ہے. ظاہر بات ہے امیر کا حکم تھا, بات مانی. نکلے, حضرت فرماتے ہیں میں ٹھیک کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. تیمیدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے اور اس آگ کو ایسا سمیٹ کر گھیر کر لے گئے جیسے چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے. حضرت فرماتے میں پہاڑ کی کھو میں نیچے تک گیا, اندر تک جہاں سے آگ نکلی تھی تم اس آگ کو وہاں تک داخل کر کے آئے. میں نے عرض کیا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ جو یقین کے سیکھنے کی بنیاد پر مسیح میں جمع ہوتے تھے وہ باہر کی شکلوں میں کامیابیوں کو لانے کے لیے براہ راست مسجد ہی آتے تھے, کیونکہ جب اللہ کی ذات سے ہونا مسجد سے سیکھو گے تو پھر مسائل کے حل کے لیے مسجد آؤ گے, اور اگر اللہ کے غیر سے ہونا مسجد سے باہر سیکھو گے تو اپنے مسائل کو لے کر اللہ کے گھر میں کون آئے گا؟ سیدھی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی ذبح سے کر کے دکھلایا, عملی ذبح سے کر کے. حالانکہ آپ کے لیے تیار کھانا آسمان سے اترتا تھا, آپ کے لیے تیار کھانا آسمان سے اترتا. آپ فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, تم نہیں نقل نہ کرنا, مجھے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا. صحیح روایت میں ہے آسمان سے گرم کھانا ڈبے کے اندر بند آسمان سے اترا, آپ اس میں سے کھایا, جو بچا تھا اس کو آپ نے آسمان پر واپس کر دیا. جن کے لیے کھانے کی اتنی سہولت, جن کے لیے کھانے کی اتنی سہولت, اللہ نے بھی فرما دیا آپ تو اپنا کام کیجئے, ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی تو آپ کو ہم دیں گے. جنہیں کھانے کی اتنی سہولت وہ 3 مرتبہ فاقے سے تنگ آ کر مسجد آویں, نماز پڑھیں, اللہ سے مانگیں, پھر پوچھیں گھر میں کھانا آیا کہ نہیں آیا, پھر مسجد آویں, پھر اللہ سے مانگیں, پھر پوچھیں جا کے کھانا آیا کہ نہیں آیا, پھر مسجد آویں. 3 مرتبہ آپ نے مسجد آ کر نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا. کیوں؟ اپنی امت کو اس کی تعلیم دینے کے لیے, اپنی امت کو اس کی تعلیم دینے کے لیے کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے ہوتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کھانا مسجد میں آ کر مانگ رہے, تمہیں چاہیے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو مسجد میں آ کر اس طرح حل کرایا کرو. آپ نے امت کو دعا کی تعلیم اور اللہ سے لینے کا طریقہ سکھلانے کے لیے کر کے دکھلایا. بار بار مسجد آئے اور بار بار مسجد آ کر میں نے عرض کیا اس لیے حکم ہے کہ اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو, اپنی حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو. اور ظاہر بات ہے اپنی حاجت کو فرائض پر مؤخر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ حاجت کو لے کر مسجد میں آؤ, کیونکہ فرض نماز تو مسجد میں ہی ادا کی جا سکتی ہے. فرض نماز کی مسجد میں ہی ادا کی جا سکتی ہے. یہ حکم احملوا حوائجکم المکتوبہ کہ اپنی حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کر دیا کرو. ہم تو اپنی حاجت کو اسباب نہیں کیونکہ تلاش کرتے ہیں, اسباب کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں. بھئی حاجت تو پوری ہوگی کہ بھئی حاجت جب پوری ہوگی جب یہ سبب ہوگا. اچھا بھئی یہ سبب کب ملے گا کہ یہ سبب کل کو ملے گا. اچھا بھئی حاجت کل پوری کریں گے. سنو تو صحیح, احادیث میں ہے حاجتوں کو مؤخر کرو فرض نمازوں کے لیے, ہم حاجت کو مؤخر کرتے ہیں اسباب کے لیے. سوچو جتنا بڑا سبب مسلمانوں کے سامنے ہوگا نا, یہ اپنی حاجت کو اتنے ہی بڑے سبب کی طرف کے لیے مؤخر کر دیں گے. یہاں تک کہ مسلمان یہ کہے گا کہ جب حکام بدلیں گے تب ہم یہ کام کریں گے, کیونکہ ابھی حکام ہمارے خیال کے نہیں ہیں. یہاں تک کہ یہ اسلام کے احکام کو بھی حکام کی تبدیلی پر موقوف کر دیں گے. سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا, اسلام کے احکام کو بھی حکام کے بدلنے پر موقوف کر دیں. یہاں تو ایک حاجت, چھوٹی سی حاجت کو بھی سبب پر مؤخر کرنے کی اجازت نہیں.
یہاں مسلمان اسلام کے احکام کو حکام کے بدلنے پر موقوف کر رہا. کتنی گھٹیا بات ہے. جب یقین بگڑتا ہے تو بگڑتے 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 یہاں پہنچتا ہے کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اسلام کے احکام جب چلیں گے جب حکام بدل جائیں. اللہ اکبر. جس اسلام کے ایک حکم سے یہ اللہ کی ذات سے بہر فائدے اٹھاتا, اس نے اسلام کے اس حکم کو حکام پر موقوف کر دیا. سوچے تو صحیح. نہیں آ رہی بات, کہیں بھی نہیں آ رہی. جی اسلام کے ایک حکم سے, اسلام کے ایک حکم پر عمل کرنے سے سارے مسائل حل ہو جاتے. اس نے اسلام کے حکم کو بھی حکام کو بدلنے پر موقوف کر دیا کہ حکام بدلیں گے تو اسلام کے احکام پورے ہوں گے. سوچے تو صحیح. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کرو فرض نماز کے لیے. لوگ حاجت کو مؤخر کرتے ہیں اسباب کے لیے. اسباب ملے پھر بھی عجیب بات ہے, اسباب مل جاتے ہیں ان کو مگر وہ اسباب ایسے ناقص ہوتے ہیں کہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ حاجت تو امید تھی کہ پوری ہو جائے گی سبب سے, لیکن سبب بھی ناقص ہے. بعض مرتبہ اسباب کامل ہوتے ہیں نبیوں کے ہاتھ میں, بعض مرتبہ اسباب کامل ہوتے ہیں انبیاء کے ہاتھ میں, مگر اللہ کامل اسباب میں نبیوں کے لیے بھی ناکامی لے آتے ہیں. اللہ کامل اسباب میں نبیوں کے لیے بھی ناکامی لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کامل اسباب میں نبیوں کے لیے بھی ناکامی لے آتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ناکامی ہمیں کتنے یاد رکھتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ لوگ اپنے حاجت کو مؤخر کرتے ہیں سبب پر, پھر اسباب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اب کام ہو جائے گا, کیونکہ اگر اللہ یہ کام کرنا نہ چاہتے, اگر یہ کام اللہ اس کام کا ہونا اللہ نہ چاہتے تو اسباب بھی نہ دیتے. اسباب کا ملنا کام کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اسباب کا ملنا یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے, اور اللہ تعالیٰ سبب دے کر بھی ناکامی لے آتے ہیں, سبب دے کر بھی ناکامی لے آتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے اسباب دے دیے تو اللہ نے اس کام کا ہونا طے کر لیا. آپ دیکھیے تو صحیح, انبیاء کے واقعات اٹھا کر کتنے انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں انہوں نے ایک سبب اختیار کیا, اللہ نے کامیاب نہیں کیا. ایک سبب اختیار کیا, اللہ نے کامیاب نہیں کیا. یہ بتانے کے لیے کہ کامیابی ناکامی اب ہر آن اللہ کے قبضے میں ہے. کسی بھی لائن کے اسباب کا مہیا ہو جانا, کسی بھی لائن کے اسباب کا مہیا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل اور یہ کامیابی کی امید اس سے نہیں کی جا سکتی. یہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے حاجت کو مؤخر کرو فرض نمازوں کے لیے. یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عمل کو مقدم کرایا سبب پر, عمل کو مقدم کرایا. صحابی نے عرض کیا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں, تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں کرو تجارت, لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلے 2 رکعت ہم بھی پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز, لیکن ہمیں نماز کی طرف اسباب کی ناکامی لاتی ہے. سارے اسباب سے ناکام اور نا امید ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نماز سے مسئلہ حل ہوگا. میری بات یاد رکھو, سبب میں ناکام ہو کر نماز کی طرف آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کامیاب اسباب کو ترک کر کے نماز کو مقدم کرنا یہ نماز پر یقین کی علامت ہے. یہ نماز پر یقین کی علامت ہے. یہ نماز پر یقین کی علامت ہے کہ کارآمد اسباب اور یقینی اسباب آدمی اختیار کر لے اور پھر کامیابی نہ ہو نماز کی طرف آئے, اس کا نماز پر یقین نہیں ہے. کیونکہ یقین کا تعلق ادائے عمل سے, میری بات توجہ سننی پڑے گی, ہے یقین کا تعلق ادائے عمل سے نہیں ہے, یقین کا تعلق عمل کو مقدم کرنے سے ہے. یقین کا تعلق ادائے عمل سے نہیں ہے.
یقین کا تعلق عمل کے ادا کرنے سے نہیں ہے. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. یقین کا تعلق عمل کے ادا کرنے سے نہیں ہے, یقین کا تعلق عمل کے مقدم کرنے سے ہے. جس کو آپ نے مقدم کیا اس پر آپ کا یقین ہے, جس کو آپ نے مؤخر کر دیا اس پر آپ کا یقین نہیں ہے. سیدھی بات ہے. آپ ہم روز سوچ لیں کہ جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو عمل کا خیال پہلے آتا ہے یا سب کا خیال پہلے آتا ہے؟ بس جس چیز کا خیال پہلے آئے سمجھ لو اس کا یقین ہے, سمجھ لو اس کا یقین ہے. مقدمہ آ گیا, وکیل کا خیال پہلے آتا ہے یا نماز کا خیال پہلے آتا ہے؟ بیماری آ گئی, صدقہ کا خیال پہلے آتا ہے یا ڈاکٹر کا خیال پہلے آتا ہے؟ بیماری آئی تو صدقہ کا خیال پہلے آیا یا ڈاکٹر کا خیال پہلے آیا؟ بس یہی فیصلہ ہو جائے گا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. یہی فیصلہ ہو جائے گا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. یہ کہنا کہ اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے کائنات میں اسباب بنائے ہیں, یہ باتیں تو وہ لوگ کرتے ہیں جو نظام کائنات کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. کائنات ضابطہ نہیں ہے, وہ تو احکام ضابطہ ہیں. اللہ کے احکام ضابطہ ہیں. اللہ کے احکام ضابطہ ہیں. کائنات نظام کائنات ضابطہ نہیں ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہم آتے ہیں عمل کی طرف, ہم آتے ہیں عمل کی طرف, ہم آتے ہیں صدقات کی طرف. جب ڈاکٹر مریض سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کا کوئی علاج نہیں ہے, پھر یہ بھاگتے ہیں کہ لاؤ کوئی صدقہ کرو, کیونکہ اب اسباب کی امید ختم ہو گئی اور ہمارا آدمی اب اسباب کی دنیا سے نکل رہا ہے. جی ہاں, جلدی کوئی انتظام کرو. یعنی اسباب سے فیل, اسباب کی دنیا میں فیل ہونے کے بعد صدقات کی طرف آنا یہ خود غرضی ہے, یہ یقین نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ خود غرضی ہے. یہ کوئی یقین نہیں ہے, یہ کوئی یقین نہیں ہے. تو نے اللہ کو مؤخر کیا, تو نے اللہ کو مؤخر کیا. عمل کو مقدم کرنا اللہ کو مقدم کرنا ہے, اور سب کو مقدم کرنا اللہ کو مؤخر کرنا ہے. کسی بھی حاجت کے لیے سبب کو مقدم کرنا, اللہ کو پیچھے کرنا ہے. سیدھی بات ہے. وہ تو اللہ کی طرف پہلا قدم اٹھانے والا اللہ کی طرف وہی شخص ہے جو سبب سے پہلے عمل کے لیے قدم اٹھا لے. جو سبب سے پہلے قدم اٹھائے, سب سے پہلے وہ ہے اللہ کی طرف قدم اٹھانے والا. جو سارے اسباب سے تھکنے کے بعد اب کہ عمل کی طرف آوے. آپ سوچئے ذرا, کوئی وزیر, کوئی صدر کسی سے یہ کہہ دے کہ تیرا کام میں کروں گا اور میرا علاوہ کسی اور سے نہ کہنا. آپ بتائیے کیا اس کو خیال آ سکتا ہے کسی اور سے کرانے کا؟ لیکن اسے یہاں سے نکلا, صدر کے گھر سے, وزیر سے گھر سے, اور نیچے کے ملازمین سے اور ادھر ادھر کے لوگوں سے اپنی ضرورت کو کہنے لگا. اور صدر دیکھ رہا, وزیر دیکھ رہا کہ میرے نیچے والوں کی خوشامد کر رہا ہے. جب کہیں سے کام نہ بنا تو آخر میں اسے خیال آیا کہ چلو وزیر کے پاس چلتے ہیں. مجھے سچی بتاؤ, یہ وزیر اس کے آنے سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ کیوں؟ کہ تم نے مجھے میری حیثیت کو نہ سمجھا اور میرے سے نیچے والوں سے تم نے جا کر خوشامد کی, مجھ سے آ کر نہ کہا. اب تم میرے پاس جب آئے ہو, جب نیچے والوں نے تمہارا کام کرنے سے انکار کر دیا, اب تم میرے پاس آئے جبکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا. سوچو تو صحیح, جب ایک محتاج وزیر اس بات سے ناراض ہو سکتا ہے کہ تم پہلے میرے پاس کیوں نہیں آئے جبکہ میں تم سے کہا ہوا تھا, تو پھر اللہ رب کتنے ناراض ہوں گے ان لوگوں سے جو اللہ سے پہلے بندوں کی طرف اپنے حاجت کو لے کر چلے جائیں.
حالانکہ اللہ کی ذات تو بہت غیور ہے، اللہ کی ذات تو بہت غیور ہے۔ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال کو مقدم کرو، اعمال کو اسباب پر مقدم کرو، کیونکہ قدرت اسباب کے ساتھ نہیں ہے، نہ قدرت اسباب کے ساتھ ہے نہ وعدے اسباب کے ساتھ ہیں۔ اسباب تو قدرت سے بنے ہیں، صرف اسباب میں قدرت رکھی نہیں گئی، اسباب میں قدرت رکھی نہیں گئی، قدرت سے اسباب بنے ہیں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء اور اولیاء ہوں، چاہے وہ ساری دنیا کے مادی شکلیں ہوں، یہ سب کے سب قدرت سے بنے ہیں، یہ سب قدرت سے بنے ہیں۔ ملائکہ بھی قدرت سے بنے ہیں، اور بنے ہوئے سے بنتا نہیں ہے، سیدھی بات ہے، بنے ہوئے سے بنتا نہیں ہے، بنانے والے سے بنتا ہے۔ ہم تو یوں سمجھ بیٹھے سارے اپنی بے عقلی سے کہ اللہ نے کائنات میں اسباب بنا دی انسانی ضرورت کے لیے، تم ان کو استعمال کرو، حاجت پوری ہو جاوے تو اللہ کا خیال ہی نہ آوے، اور نہ پوری ہو تو پھر دعا مانگ لو۔ جی کسی عجیب بات ہے کہ لوگ دعا جب مانگتے ہیں جب سبب میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، جو اپنے اسباب میں جتنا زیادہ ناکام ہوگا نا، اس کی دعا میں اتنا ہی زیادہ اضطراب اور بے چینی ہوگی۔ جتنے بڑے بڑے مالدار قرضوں میں دبے ہوئے اور سودی قرضوں میں حکومتوں نے ان کو بند کیا ہوا ہے نا، اور قبضے کیے ہوئے ان کی جائیدادوں پر، ان کی دعا میں جا کے دیکھو کیسا اضطراب ہے، کیسے روتے ہیں۔ کیونکہ جس چیز سے آدمی کو امید ہوتی ہے جب اس سے ناکامی آتی ہے تو پھر آدمی روتا ہے۔ جس کی توقع ہوتی ہے نا کسی سے، اتنا ہی غم بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہمیشہ یاد رکھو، حسرت ہمیشہ توقع کے بقدر ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات؟ حسرت کس کے بقدر ہوگی؟ جی ہاں، حسرت ہوگی توقع کے بقدر، حسرت ہوگی توقع کے بقدر۔ اپنے ہاتھ کو کوہنی تک چبا جائے گا قیامت کے دن آدمی، صرف کس پر؟ حسرت پر۔ وہ صرف اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے غیر سے امید رکھتے تھے، جو دنیا میں اللہ کے غیر سے امید رکھتے تھے وہ قیامت میں اللہ سے کوئی کی طرف سے کچھ نہ ملنے پر حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک چبا جائیں گے۔ یہاں تو کوئی بہت بڑی بات سے جاوے تو ہلکا سا دانت میں انگلی کو دبا لیتے ہیں، دانت میں ہلکا سا انگلی کو دبا لیتے ہیں۔ بہت بڑی بات پیش آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ انگلی دانت سے دبا لیتے ہیں حسرت پر۔ وہاں اس حسرت پر سارا ہاتھ چبا جائیں گے کوہنیوں تک، اس حسرت پر۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جیسی توقع ہوگی ویسی ہی حسرت ہوگی۔ اور یہی نہیں، قیامت میں حسرت اللہ کا تو عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھلا دیتے ہیں، اللہ دنیا میں ہی دکھلا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے اسباب کو انہی پر الٹا کر دیتے ہیں۔ جن اسباب میں آدمی فخر کرتا ہے انہی اسباب میں آدمی فقر کی حالت پر آ جاتا ہے۔ جی ہاں، سارے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن اس کی حالت ان سارے اسباب میں فخر کی ہوتی ہے۔ جن اسباب پر کیا کر رہا تھا؟ فخر کر رہا تھا، انہی اسباب میں فقیر ہو جاتا ہے، انہی اسباب میں فقیر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ایسے میں نے حالات دیکھے لوگوں کے جو دوسروں کو قرض دیا کرتے تھے وہ جا کر ان سے قرض مانگنے لگے ہیں، وہ جا کر ان سے قرض مانگنے لگے۔ میں کہہ رہے میاں ہم سے مانگ رہے قرض، ہم تو آپ سے قرض لیا کرتے تھے کہ نہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے مقروبین سے قرض مانگ رہے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا، یہ سارے حالات اس لیے کہ عمل کو مؤخر کرتے ہیں، اسباب کو مقدم کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے کائنات ضرورت کے لیے بنائی ہے۔ نہیں، جو عمل کو مقدم نہیں کرے گا وہ اللہ کو ساتھ نہیں لے سکتا، عمل کو مقدم نہیں کرے گا وہ اللہ کو ساتھ نہیں لے سکتا۔ بس میں نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہے
کہ عمل کو یقین میں لاؤ، عمل کو یقین پر لاؤ۔ دوسری چیز نماز، جس کو مسیح سے اس لیے جوڑا گیا تھا کہ 100% مسلمان 5 مرتبہ مسجد میں آ کر اپنے آپ کو کفار منافقین سے الگ کر کے دکھلائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے بلا عذر مسجد میں نہ آنا، بلا عذر مسجد میں نہ آنا اور اپنے گھر میں نماز پڑھ لینا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جہنمی ہے جو نماز تو نہیں چھوڑتا لیکن مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا۔ فرمایا وہ آدمی جہنمی ہے جو نماز تو نہیں چھوڑتا، نماز کو نہیں چھوڑتا، پڑھتا ہے پابندی سے مگر مسجد نہیں آتا۔ فرمایا کہ وہ آدمی جہنمی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کی نماز صبح سے لے کر شام تک 5 مرتبہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو کفار منافقین کے درمیان سے نکال کر مسیح میں لے کر آؤ، یہ بتلانے کے لیے کہ میں کافر بھی نہیں ہوں اور میں منافق بھی نہیں ہوں۔ جی ہاں، کم سے کم 40 دن کی نماز یہ نفاق سے براءت کے لیے کم سے کم بتلائی گئی ہے کہ اگر 40 دن نماز باجماعت پڑھے تو نفاق سے بری ہو جاتے ہیں نا۔ اس حدیث کی وجہ سے اس بات کو یاد رکھنا کہ جماعت کی نماز نفاق سے براءت کے لیے ہے۔ اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان ہے یا منافق ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہر عمل کو علم پر لاؤ، ہر عمل کو علم پر لاؤ۔ ایک بات کو یقین پر لاؤ، ایک بات کو یقین پر لاؤ جس کے لیے تعلیم ہے، کیونکہ فضائل کی تعلیم اسباب کی تردید اور یقین کی تجدید کے لیے ہے۔ فضائل کی تعلیم وہ اسباب کی تردید کے لیے ہے، فضائل کی تعلیم اسباب کی تردید کے لیے ہے، فضائل کی تعلیم اسباب کی تردید کے لیے ہے۔ اگر تعلیم کے حلقوں میں نہیں بیٹھو گے اور وعدوں کو یقین سے نہیں سنو گے تو تمہارے اعمال کی جگہ اسباب لے لیں گے، اعمال کی جگہ اسباب لے لیں گے۔ تعلیم اسباب کی تردید کے لیے ہے، اس لیے تعلیم ہی ایمان کا حلقہ ہے، 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 کیونکہ تعلیم اسباب کی تردید کے لیے ہے، تعلیم اسباب کی تردید کے لیے ہے کہ ہم سب سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں۔ اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ کہا کہ میں نے اس طرح 6 درہم فقیر کو دیے، پھر گاہک آیا، پھر وہ اونٹ والا آیا، میں نے اس سے اونٹ اس طرح خریدا، اس طرح بیچا، اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ جو ہمیں 6 درہم کے 60 درہم ملے ہیں یہ صرف وہ وعدہ ہے جس کا اللہ نے ہم سے نبی کی زبان پر وعدہ کیا ہے، یہ فرمایا۔ یہ گھر کی تعلیم تھی کہ جو باہر ظاہری طور پر کوشش کی ہے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جو وعدہ تھا اس وعدے کا ذکر کیا، اس وعدے کا ذکر کیا۔ ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان نبیہ، یہ کہا آ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت تو کی، ہم نہیں کہتے تجارت نہ کرو، ہم نہیں کہتے کہ تجارت نہ کرو۔ 2 کام کہتے ہیں، ایک تو یہ نہ کہو کہ میں نے اپنی کوشش سے کمایا ہے، یہ تو قارون کا کہنا تھا، یہ تو قارون کا کہنا تھا۔ دیکھو اپنی کمائیوں میں برکت کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی کمائیوں کو اللہ کی عطا کی طرف منسوب کرو، اپنی کوشش کی طرف منسوب نہ کرو، اپنی کوشش کی طرف منسوب نہ کرو۔
یوں کہو اللہ نے دیا ہے، یوں کہو کہ اللہ نے دیا ہے۔ آج کل لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز ان کو ہدیے میں مل جائے اسے کہتے ہیں بھائی یہ تو اللہ نے دی ہے، اور جو خود کما کر حاصل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کمایا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ ہاں سوچو، یہ تو ہم نے کوشش سے کمایا ہے، اور جو کہیں ہدیے میں آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ دیکھو تو صحیح کیسے دو راستے بنائے، کیسے دو راستے بنائے کہ نعوذ باللہ اللہ تو بس وہی دیتے ہیں جو ہماری کمائی کے بغیر آ جائے، اور باقی جو ہم اپنی کمائی سے لیتے ہیں، کوشش سے لیتے ہیں، وہ ہم اپنی اختیار سے لیتے ہیں۔ نہیں، کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ ہدیے کی چیز کو تو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، اور کمائی کی چیز کو منسوب کرتے ہیں اپنی ذات کی طرف۔ کتنی بڑی حماقت ہے، اور کتنی بے برکتی آئے گی اس سے۔ حالانکہ قارون نے کہا تھا کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا، یہ تو میں نے اپنی کوشش سے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کا مقصد اسباب کی تردید ہے اور ایمان کی تجدید ہے اس کے اندر، کیونکہ وعدے عملوں کے ساتھ ہیں، اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت فائدہ اٹھانا چاہو تو عمل کو مقدم کر دو سبب پر، ملے گا پھر بھی قدرت سے ہی ملے گا۔ اگر تم سب کو مقدم کرو گے تب بھی قدرت سے ملے گا، لیکن دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ اگر عمل کو مقدم کر دو تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں دیں گے بغیر کسی امید اور بغیر کسی گمان کے، اور آخرت میں اس کا اجر پورا ملے گا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، اور ہر عمل کو علم پر لاؤ، اس لیے کہ جو عمل علم کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں، جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں، جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں۔ اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں، جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں۔ اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے یہاں جہالت عذر نہیں، اس لیے خود جہالت سے نکلو، دوسروں کو جہالت سے نکالو۔ اس کے لیے نقل و حرکت ہے، اللہ کے راستے کا نفر وہ علم حاصل کرنے اور علم کو امت تک پہنچانے کے لیے اور امت کو جہالت سے نکالنے کے لیے ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث اور اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے۔ اپنے علم کی مثال، یہ آواز جو ہے نا شیطان کی آواز ہے، آواز نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ علم کی مثال بادل کی طرح ہے، علم کی مثال بادل کی طرح۔ اور انبیاء علیہ السلام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی مثال بادل سے دے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں تو ہوگا جمود اور ٹھہراؤ، اور بادل میں ہوگی حرکت، تاکہ یہ بنجر زمین تک پانی پہنچائیں۔ بس علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے بالکل اسی طرح ہے جیسے بادلوں کی نقل و حرکت بنجر زمینوں کو کارآمد بنانے اور سوکھی زمینوں کو تر کر کے ان کے اندر کے خزانے باہر نکالنے اور لوگوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے علماء کی نقل و حرکت ہے۔ یہ اصل بات تھی کہ اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ، تاکہ امت جہالت سے نکلے اور امت تک علم پہنچے کہ علم امت کی امانت ہے۔ سمجھتے تھے کہ علم اور ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ، یہ علم اور ذکر کا
علم اور ذکر کا یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جائے. اس ساری نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ تھا کہ امت عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے امت جہالت سے نکلے، امت جہالت سے نکلے. اس نقل و حرکت کا سب سے بنیادی مقصد علم سیکھنا اور امت تک علم کو پہنچانا ہے. مقصد ہی نفر کا یہ تھا. اللہ نے قرآن میں نفر کو محض قتال سے نہیں جوڑا. اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ نفر کے فضائل اور نفر کی اہمیت وہ قتال کے لیے تھی. یہ خیال غلط خیال ہے. اللہ تعالی نے نفر کو جو جوڑا ہے وہ علم کو سیکھنے اور علم کو سکھلانے سے جوڑا ہے. 70 علماء صحابہ شہید کیے گئے ہیں صرف امت کو علم پہنچانے کے لیے، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی مقابلے کا ارادہ نہیں، کوئی معرکہ یا کوئی میدان مقابلے کے لیے متعین نہیں، بغیر کسی غزوے کے، بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی قتال کے اور بغیر مشرکین سے مٹ بھیڑ کے صرف 70 علماء شہید کیے گئے جو ایک علاقے میں علم کو پہنچانے کے لیے بھیجے گئے تھے. ایک علاقے میں نجد کے مطالبے پر کتنے علماء؟ 70 علماء سب کا سب شہید کیے گئے. کیوں جا رہے تھے؟ صرف علم پہنچانے کے لیے. تو ہم نے عرض کیا کہ نقل حرکت اور خروج اس لیے ہے تاکہ وہ علم نہیں، وہ علم سیکھنے کے لیے وطن چھوڑیں. جن کے پاس علم ہے وہ علم پہنچانے کے لیے وطن چھوڑیں. یہ کہنا کہ بھائی جو کچھ سیکھنا ہوگا آئے گا ہمارے پاس، یہ کام نبوت کا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قوموں سے پوچھیں گے قیامت میں الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ قوموں سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نبی کے پاس کیوں نہیں گئے تھے. انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس وجہ سے تقاضا یہ ہے کہ خود چل کر قوم کے پاس جاؤ. اللہ کہیں گے نبیوں سے قیامت میں الم یاتکم نذیر. اور بھی قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ ملے گا. اللہ قوموں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ ہمارے پاس نبی نہیں آئے تھے. یہ نبی کا کام ہے کہ وہ خود جا کر دوسروں کو دعوت دیں.